فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم على حبيبه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لا مکان چارہ ساز درد منداں مالک اینو آن صاحب بخت جوان نو بہار بوستاں شاہ باز لا مکان مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، آج ذی الحجۃ المبارکہ کی 9 تاریخ ہے. یہ تاریخ بڑی پرعظمت پرفضیلت ہے. اسی تاریخ میں اسلام کے ایک اہم رکن جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں اس کی ادائیگی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ تو ہندوستان میں ہیں، یہاں کے لحاظ سے آج 9 تاریخ ہے اور وہاں 9 تاریخ کل گزر گئی، یعنی کل کی تاریخ میں حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر پہنچنے والے صاحبان ایمان
بندگان خدا میدان عرفات میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میدان عرفات کی حاضری ہی سارے ارکان میں اہم ہے۔ یوں تو حج کے 5 دن مشہور ہیں کہ 8ویں تاریخ کو نماز ظہر سے پہلے ہر کسی کو جو اس دیار میں حج بیت اللہ کی نیت اور ارادے سے حاضر ہوا ہے، ہر ایک کو 8ویں تاریخ میں نماز ظہر سے پہلے منی کی وادی میں حاضر ہونا ہے۔ اور منی کی وادی میں آج سے لے کر عشاء تک کی نماز، ظہر سے لے کر عشاء تک، اور کل 9ویں تاریخ میں نماز فجر کی ادائیگی، 5 وقت کی ادائیگی منی کی وادی میں کی جائے گی۔ اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب ہونے کے بعد اب یہ نورانی قافلہ، یہ زائرین، یہ کارواں، یہ بندگان خدا سب ایک لباس میں، ایک انداز میں، ایک ہی راہ پہ، سب کی زبان پر ایک ہی کلمات خیر جاری ہوں گے۔ اور منی سے یہ پورا مجمع کثیر، جمع کثیر عرفات کی اور قدم بڑھائے گا، عرفات میں چلتے رہیں گے اور زبان پر یہ کلمات جاری رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد وہاں کا کام کیا ہے؟ ندامت کے آنسو بہانا ہے، دعائیں کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری مقبول ہو جائے، جتنی بھی جی میں آئے دعائیں کریں گے، ذکر خیر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز کا وقت ہوگا، نماز ظہر پڑھی جائے گی۔ یہ سارے کام کل وہاں پہ انجام پا چکے ہیں، اور جب شام آنے لگے گی تو اب عرفات سے یہ نورانی قافلہ کوچ کرے گا مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ بھی ایک صحرا ہے، ایک میدان ہے، ایک بیابان ہے۔ مزدلفہ میں پہنچیں گے یہ سارے زائرین، پوری رات مزدلفہ کی وادی میں گزارا جائے گا، اور مزدلفہ کی وادی میں رات بھر کرنا کیا ہے؟ نماز مغرب اور نماز عشاء، یہ نماز مزدلفہ میں پڑھی جائے گی، اور پھر شب بھر عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ کو یاد کرے، ندامت کے آنسو بہائے، گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا آرام بھی کر لیں، پھر نماز فجر ادا ہوگی مزدلفہ میں، اور اب وہاں سے یہ پورا قافلہ مزدلفہ سے کوچ کرے گا، اور مزدلفہ سے کوچ کرنے کے بعد یہ منی کی وادی میں پورا قافلہ آئے گا۔ منی کی وادی میں آج رمی جمار کرنا ہے، یعنی کنکری مارنا ہے، پتھر کو کھمبا بنا ہوا ہے، وہاں پہ کنکری مارنا ہے، 7 کنکری مارنا۔ یہ کیا ہے؟
سارے ارکان حج میں آپ جائزہ لیں گے تو ہر قدم پر اللہ کے محبوب ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، رمی جمار، یہ پتھر کو کنکری مارنا کیا ہے؟ یہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے امر ربی پا کر، پروردگار عالم کا حکم پا کر، اسی منی کی وادی میں اپنے فرزند جلیل، لاڈلے پیارے دلارے، جو بڑی آرزو بڑی تمنا کے بعد اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ 80 سال سے زیادہ کی عمر شریفہ ابراہیم خلیل اللہ کی ہو چکی تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑی منت کیا، سماجت کیا، دعائیں کیا، اولاد کے لیے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا۔ حکمت باری ہے، مصلحت ربانی ہے، اللہ کا منشا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی طویل عمر میں، ضعیفی کے عالم میں 80 سے زائد کی عمر شریفہ ہو گئی کہ اتنی عمر میں آج فرزند دیا تھا میرے خدا نے، جس کا نام اسماعیل رکھا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس اپنے ننھے بچے فرزند ارجمند کی کتنی محبت ہوگی، کتنا لگاؤ ہوگا، کتنا پیار ہوگا۔ زمانے کے بعد، عرصے دراز کے بعد، ضعیفی کے عالم میں اللہ نے ابراہیم کو بیٹا دیا۔ اس بیٹے کی قدر و منزلت ہم آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ کا دل جانتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کیا پیار اور ان کا ناز و نعم یہ اسماعیل جانتے ہیں، لیکن داستان تو لمبی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آج منی کی وادی میں ابراہیم خلیل اللہ نے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر آپ کا قیام ہے، امر ربی پا کر آپ نے اپنے ننھے بچے اسماعیل ذبیح اللہ اور اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ کو اس صحرا میں مکے کی دھرتی پر لا کر چھوڑا ہے۔ وہ ایک لمبی داستان ہے۔ حکم باری تعالی ہو گیا تھا، رہتے تھے فلسطین میں، بچے کو لا کر چھوڑا تھا، ماں کو لا کر چھوڑا تھا اس صحرا میں۔ ایسے ماحول میں نہ کوئی ایک مکان ہے، نہ کسی کا گزر ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی وہاں رہتا ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ بے یارو مددگار، دانا پانی کا بھی جہاں انتظام نہ ہو، لیکن مرضی مولا کے مطابق چلنا، رضائے الہی کے لیے سب کچھ قربان کرنا، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہاجرہ جو میری بیوی ہے اور ایک شہنشاہ کی
کی بیٹی ہے وہ ہاجرہ، جس نے ہمیشہ محلات دیکھے، طرح طرح کے انتظامات دیکھے ہوں، ایک بادشاہ کی بیٹی ہو، کیسے ناز و نعم سے پلی ہے ہاجرہ، کس انداز میں زندگی گزاری ہے ہاجرہ نے، اور کس شہنشاہ کی بیٹی ہے ہاجرہ۔ آج وہی ہاجرہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی زوجیت میں آئی ہے، اور اب آزمائش کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی آزمانا چاہا ہے، ان کی بیوی ہاجرہ کو بھی آزمانا چاہا ہے، اور ان کے فرزند اکلوتے دلارے بچے اسماعیل کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ آزمائش کا ماحول بڑا سخت ہوتا ہے، آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائش ہے نشانے بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے اسی کی جس میں ہوتا ہے کرم۔ جس کو اللہ پسند کر دیتا ہے تو آزمائش میں مبتلا بھی فرماتا ہے، اور جب آزمائش میں وہ کھرا اتر جاتا ہے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں، رتبہ اونچا ہو جاتا ہے، اور اس کی ادا، اس کے طریقے اور اس کے آزمائش کے اصول و ضوابط کو اللہ قیامت تک قائم رکھنے کے لیے بندوں پر اپنے لازم فرما دیتا ہے۔ یہ وہی آزمائش کا دور ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہو گیا تھا، حکم ربی پا کر فلسطین سے چل کر لے کر آئے تھے، اور اس صحرا بیابان مکے کی وادی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اللہ کون ہے دنیا میں وہ ایسا جو اپنی بیوی کو اپنے اکلوتے اور منت و سماجت والے سے پائے جانے والے بیٹے کو اس طرح بے یارو مددگار سنسان بیابان صحرا میں نہ جہاں پانی کا انتظام نہ کھانے کا کوئی انتظام، وہاں پر لا کر چھوڑ جائے تو کہنا پڑے گا یہ سوال میرے رب کا ہے، اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا حوصلہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کا ہے، ننھے شیر خار حضرت اسماعیل کا ہے۔ اللہ لا کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کے واسطے اسی صحرا میں ایک کٹیا بنا دیا تھا، ایک جھوپڑی بنا دی تھی۔ حضرت اسماعیل نے خود حکم تھا کہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ان کی رہائش کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی، اور حضرت ابراہیم لوٹ کر فلسطین کو چلے آئے۔ ایسی وادی میں ایک کسی انسان کا، کسی فرد کا گزر نہیں تھا، وہیں پہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے حضرت اسماعیل ننھے ہیں، چھوٹے ہیں، شیر خار ہیں، پانی کا انتظام نہیں۔ آگے کی داستان آپ سن چکے ہیں کہ شدت پیاس سے جب بے چین ہو گئے اسماعیل اور پانی کا کوئی انتظام نظر نہ آیا، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کو پانی کے لیے جو تگ و دو کیا، دوڑی تلاش کیا، ادھر ادھر کیا، اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک چلی۔ اللہ کو یہ ادا ہاجرہ کی ایسی پسند آتی گئی کہ بچے کی ایڑی کے نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں تھیں کہ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی، عبادت کی نیت سے نہیں، بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے حج بیت اللہ کے رکن میں صفا مروہ کی سعی کو لازم کر کے ہاجرہ کی یاد کو میرے خدا نے قائم کر دیا۔
اور اس تعلق سے تو باتیں آپ سن ہی چکے ہیں۔ یہ کنکری جو ماری جاتی ہے نا، تو یہ کنکری کا مارنا بھی کیا ہے؟ یہی 10ویں ذی الحجہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہو گیا ہے کہ آپ اپنی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب، سب سے عزیز ترین چیز راہ خدا میں قربان کریں۔ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، صبح کو اٹھے اور آپ نے 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کیا۔ اس پر بس نہیں ہوا، دوسرے دن پھر یہ خواب دیکھا، پھر آپ اٹھے قربان کر دیا اونٹوں کو۔ پھر یہ اسی پر بس نہیں، تیسری شب پھر یہ خواب نمودار ہوا کہ قربانی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے اونٹوں کی قربانی کافی نہیں ہے، عزیز ترین اور سب سے محبوب تو اس وقت میرا بیٹا ہی ہے، گویا بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ فلسطین سے چلے حضرت ابراہیم، آئے اسی دیار میں جو مکہ المکرمہ ہے، اور اپنی اس جھوپڑی کے قریب پہنچے۔ حضرت ہاجرہ کو دیکھا، اللہ اللہ، عرصہ دراز کے بعد حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر نامدار کا رخسار دیکھا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بچے، اپنے بیٹے اور اپنی شریک حیات کا دیدار کیا ہے۔ دل پہ سب کے کیا گزر رہی ہوگی یہ حضرت ابراہیم کا دل جانے، حضرت ہاجرہ کا کرام جانے۔ وہ کیفیت ہم اور آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا، بچے کو تیار کر دو، دولہا بنا دو، تیار کر دو، اچھے کپڑے پہنا دو، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، اسے گھمانے جا رہا ہوں، راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ہاجرہ بھی کیسی حوصلے کی ہمت کی بلند ہے۔ کون ہے دنیا میں ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرے؟ اور کون ہے دنیا میں ایسی ماں جو اپنے بیٹے کو سجائے سوارے تو اس لیے کہ قربان کرنے کے لیے بھیج رہی ہو؟ یہ حضرت ہاجرہ کا جگر ہے، حضرت ابراہیم کی ہمت ہے۔ مقصد کیا ہے راہ خدا میں قربان کرنے کا؟ صرف رضائے مولا ہے، رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے آگے ابراہیم خلیل اللہ نے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ پونجی، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ خاندان، یہ اہل و عیال، یہ جو رشتہ دار، کچھ بھی نہیں، رضائے مولا کے لیے ضرورت پڑ جائے تو سب کچھ قربان کر دینے کے لیے بندے خدا کو تیار رہنا چاہیے۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بچے کو تیار کرایا، لے کر چلے، درمیان میں شیطان وارد ہو گیا۔ بہکانا چاہتا ہے نا ہمیشہ، کامیابی، کامرانی اور راہ خدا میں قربت کے حصول سے رکاوٹ ڈالنے کے لیے اگر کوئی ہے تو اس کا نام شیطان ہے۔ نمازوں سے آپ کو روکے، قرآن کی تلاوت سے آپ کو روکے، اچھائیوں سے آپ کو روکے، نیکیوں سے آپ کو روکے، اور ہم اور آپ اس کے شکنجے میں اس طرح جکڑے بھی رہتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو پڑھ رہے ہیں، 2 وقت کی پڑھی، 1 وقت کی غائب کر دیا، 3 وقت کی پڑھی، 1 وقت غائب کر دیا، 1 وقت کی پڑھی، 5-4 وقت کی غائب کر دیا۔ پوچھا گیا بھئی آپ نماز میں نہیں آئے؟ وہ ٹائم نہیں
ملا، وہ ٹائم نہیں ملا۔ نادان ہے آپ، ٹائم کیوں نہیں ملے گا؟ ٹائم نکالا جائے گا، سارے کام کو چھوڑ کر پہلے عبادت کا جذبہ لے کر یہ کام کیا جائے گا۔ یہ شیطان ہی دامن آپ سے پریکاری کا جال بچھائے ہیں جو آپ کو سجدہ خدا بندی سے غافل کر رہا ہے۔ لاحول پڑھیے اور اس کام ایسے کاموں کو اولیت دیجئے۔ بزنس بعد میں، تجارت بعد میں، روزی بعد میں، کھانا بعد میں، کاروبار بعد میں، عبادت اپنے وقت پر پہلے ادا کرنے کا مزاج بنایا جائے۔ تو حج بیت اللہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو آج وہاں کی وادی میں تازہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں 9 ذی الحجہ ہے، وہاں آج عید قرباں کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند کو لیا اور لے کر منی کی وادی کی طرف چلے۔ شیطان انسانی لبادے میں اچھی شکل و صورت میں سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مشورہ دیا، ارے دنیا میں کوئی ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے سمجھ لیا اللہ کے نبی ہے، رسول برحق ہے، خلیل اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، دور ہو جا تو میں رضائے مولا کے لیے حکم ربی پر عمل کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ اب وہ آیا حضرت حاجرہ کے پاس جھوپڑی میں اور کہنے لگا آپ کا بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ والد ان کے لے گئے ہیں۔ کہاں لے گئے ہیں؟ کسی کام سے لے گئے ہیں۔ تو اس نے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کیا اور کہنے لگا ارے آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے ننھے بچے کو لے گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ دنیا میں کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا خون بہائے؟ حضرت حاجرہ بھی بڑی حوصلہ مند ہے، رضائے مولا کی جویا ہے۔ انہوں نے سن کر استقامت بھرا جواب عطا فرمایا تم کون ہوتے ہو ایسا مشورہ دینے والے؟ ابراہیم خدا کی رضا کے دیوانے ہیں، خدا بچانے والا ہے، خدا لینے والا ہے، خدا ہی دینے والا ہے۔ اللہ کا اگر حکم ہوا ہوگا تو ابراہیم کو انجام دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اللہ یہ والدہ محترمہ ہے۔ وقت حضرات اجازت نہیں دیتا، باتیں تشنہ رہ جاتی ہیں۔ کل نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کا کل دن ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی اس مسجد بیت الرشید میں نماز عید الاضحیٰ صبح 7 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد آپ لوگ قربانیاں کریں۔ قربانی کے تعلق سے بھی باتیں کرنی تھیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بات ہو نہیں سکی۔ قربانیاں کیجئے، کثرت سے کیجئے، عقیدت محبت سے کیجئے اور قربانی کیجئے۔ چرسہ آپ ضرور اداروں میں دیجئے۔ الجامعۃ الحمیدیہ جو آپ کا یہ مضبوط مستحکم ادارہ ہے، ہر سال آپ تعاون کرتے ہیں۔ آپ پورے جذبے، پوری محبت کے ساتھ اپنے جانور کا چرسہ جامعہ میں بھیجیں۔ حالانکہ ادھر کئی سالوں سے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کی سازش کہیے کیا کہیے کہ کھال کا ریٹ اس قدر ڈاؤن ہے کہ
محنت کی جاتی ہے، فائدہ کچھ نہیں ملتا۔ جو ہم لوگ پڑوے بھینس کی کھال 6-7 سال پہلے 8 سال پہلے تک میں جو 600-700 روپے کی بیچا کرتے تھے، وہ اب ادھر کئی سالوں سے 50 روپے 60 روپے 70 روپے کی بکتی ہے۔ بکرے کی کھالیں 7-8 سال پہلے 150 160 180 کے ریٹ میں بکتی تھی، وہ کھال اب ادھر کئی سالوں سے 25 روپے 30 روپے 20 روپے کی بک رہی ہے۔ اتنا بڑا اداروں کا یہ خسارہ ہو رہا ہے۔ اللہ غیب سے مدد کرے گا، اور چونکہ یہ مالیت ہے، مالیت ضائع نہ ہو، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ آپ کام کرو۔ یہ مالیت ہے، اس لیے ہم لوگ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اجر عظیم دے گا۔ آپ چرسا مدرسے میں پہنچائیے، مدرسے کے لوگ اس کام میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمارا آپ کا وہ دن قریب لائے گا جیسا ماضی میں گزرا ہے۔ نماز عید اضحیٰ مسجد بیت الرشید خانقاہ حمیدیہ رشیدیہ میں صبح 7 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات قربانی کریں، چرسا یہاں خانقاہ میں لا کر دے، بچوں سے بھیجیں، اور قربانی کا کارڈ ہر سال کی طرح ان سال بھی جامعہ کی طرف سے آپ تک پہنچے گا۔ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، نماز کے بعد جو لوگ ضرورت سمجھے وہ لے لیں۔ قربانی کا طریقہ اس میں لکھا ہوتا ہے، آپ اپنے پاس بھی رکھیں، احباب کو بھی دیں۔ خوب جی لگا کر 3 دنوں یہ قربانی کا پروگرام چلائیں۔ کل نماز عید اضحیٰ مسجد بیت الرشید میں صبح 7 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز کے بعد سے قربانی کا سلسلہ کل پرسوں نرسوں یعنی سنیچر اتوار سوموار 3 دنوں قربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انجام دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔